حصہ گزرا تو اب ان شہیدوں کے اوپر آنسو تو بہنا دور کی بات ہے، بلکہ اب احساس غم بھی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا غم ہمیں ٹریجڈی بھی نظر نہیں آتا۔ یعنی فطرت، نیچر اور عالم کی فطرت یہ ہے دنیا کی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، جیسے جیسے حادثے سے، ایکسیڈنٹ سے ٹائم کی دوری بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے اس کا اثر، اس کا دکھ، اس کا درد کم ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، ایک سینچری نہیں، بلکہ پورا 1400 سال آ کے جا چکا، اس کے بعد بھی کل یوم یتجدد حضنہم، اس کے بعد بھی ہر روز جب بھی نام حسین لے لیا جاتا ہے تو آنکھیں بے ساختہ نرم ہو جاتی ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ نام لیتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپکنے لگتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اگر کہیں پہ کسی بستی میں کسی مائی کا لال، کسی ماں کا بیٹا مار دیا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، یا کوئی ٹریجڈی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو 2-4 سال، 8 سال، 10 سال کے بعد پھر وہ ذکر بھونڈا سا لگنے لگتا ہے کہ بھئی فلاں کا بیٹا بہت ہو گیا۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کا نام لیا جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں ان کا تعلق جسمانیت سے ہوتا ہے، انسان کے جسم سے ہوتا ہے، اور جسمانی حوادث جو ہوتے ہیں اتنی ہی دیر تکلیف دیتے ہیں جتنی دیر انسان کے جسم کو چین اور آرام نہیں ہوتا۔ لیکن حسین کا قضیہ، حسین کا قصہ، حسین کا مسئلہ روح انسانیت سے جڑا ہوا ہے۔ جب تک انسان کے بدن میں روح موجود ہے، بلکہ یہ کہوں کہ جب تک عالم میں انسانیت موجود ہے، تب تک حسین کے غم میں زندگی و حیات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حسین کا غم باقی ہے، زندہ ہے۔ یہ تو ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ایسا غم ہے جسے ہر انسان اپنا غم سمجھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حسین کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا، حسین کے ساتھ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، حسین ایک مقدمے کے طور پر، ایک پلاننگ کے تحت، ایک پروگرام کے تحت مدینے سے نکل کر کربلا تک آئے ہیں۔ حسین کو یہ بھی معلوم تھا کہ پانی بند کیا جائے گا، امام حسین کو یہ بھی معلوم تھا کہ کھانے کا انتظام نہیں ہے، یہ بھی معلوم تھا کہ بچوں کو تیروں سے چھلنی کیا جائے گا، یہ بھی معلوم تھا امام حسین کو کہ میرے بعد میرے اہل خانہ کے ہاتھوں میں رسی باندھی جائے گی اور انہیں اونٹوں پر سوار کیا جائے گا، شہر پہ شہر پھرا۔ یہ تمام چیزیں امام حسین کے لیے مشخص و معلوم تھی۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ امام حسین علیہ السلام کو نہیں معلوم، بعض لاہور پڑھا جاتا ہے کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے گھر پہ یہ مصیبت آنے، نہیں، یہ سب ہمارا آپ کا احساس درد ہے۔ وَإِلَّا اہل بیت کو یہ سب کے سب، جس دن امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے، حضور سرور کائنات کی مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ قبر رسول پر سر رکھ کے فرمایا، نانا مجھے قوم جینے نہیں دے رہی ہے، مجھے شہر میں رہنے نہیں دے رہی ہے، مجھے آپ اٹھا لیجئے، اس لیے کہ میں آپ کی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ تمام روایتوں میں، شیعہ سنی روایتوں میں لکھا ہے کہ امام حسین جب صبح تشریف لیا زینب سلام اللہ علیہا کے پاس تو فرمایا کہ اے میری بہن، انی قد نمت البارحہ علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
رات کو میں اپنے نانا سے درد دل کر رہا تھا قبر پر کہ اچانک مجھے نیند آ گئی۔ نیند آنے کے بعد فتجسد لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ نانا تشریف لے آئے ہیں اور نانا نے آغوش بھی پھیلائی ہوئی ہے۔ میں جلدی سے گیا اور میں نے اپنا سر نانا کے سینے پر رکھ دیا، فرمایا یا جدہ انا فرخک وابن بنتک، اے اللہ کے نبی میں آپ کا پارے جگر ہوں، میں آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ او خرجنی من ھذا الدنیا الدنیا، مولا اے نانا مجھے اب اس دنیا میں رہنے کا شوق نہیں، جس دنیا میں بھائی حسن نہ ہو، جس دنیا میں اماں زہرا نہ ہو، جس دنیا میں آپ جیسے شفیق نانا نہ ہو، اور اس ظالم دنیا میں جو اچھے اور برے کا فرق نہیں پہچانتی، جسے یزید اور حسین میں فرق نظر نہیں آتا، جسے معاویہ اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، جسے علی اور غیر علی میں کوئی فرق اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اخرجنی من ھذہ الدنیا، مجھے اس دنیا سے آپ باہر نکال دیجیے۔ فرمایا یا بنی ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اے میرے لال خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تم اپنے خون میں نہاؤ۔ تو یہ پلان ہے، وجہ یہ ہے کہ انسانی ذہن جب تک کسی شدید حادثے سے نہیں جڑتا تب تک وہ اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتا۔ خدا نے سوئے ہوئے انسانی ذہن کو بیداری کا سبق دینے کے لیے حسین ابن علی کو علم شہادت دیا، لہذا حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک علم اگر زمین پر گرتا ہے تو کہیں دوسرے کونے میں علم ہاتھوں میں آ جاتا ہے، آسمان کو چلا جاتا ہے۔ یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ اعمش کوفی خود ابن تیمیہ کے جو دشمن اہل بیت وہابیوں کا سب سے پہلا عالم تھا، قرن ہفتوں میں 7ویں ہجری میں یعنی 7 سینچری میں یہ پیدا ہوا تھا، اس زمانے کا مشہور عالم تھا اور وہابیوں کا سرغنہ ہے ابن تیمیہ اور ابن قیم جوزیہ۔ وہ ایک کتاب ہے اس کی رأس الحسین، جس کتاب میں اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ یہ کہے کہ مصر میں امام حسین علیہ السلام کی کوئی سر وغیرہ دفن نہیں ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ اس میں اس بات کو اس نے ذکر کیا کہ کہتے کہتے یہ کہتا ہے کہ حسین کا غم منانے کی ضرورت نہیں، حسین کا غم خود بخود من جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اعمش کوفی یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں حجاج بن یوسف نے بالکل ممنوع کر دیا تھا نام علی علیہ السلام لینا، امام حسین کا نام لینا تو دور کی بات ہے، نام علی علیہ السلام لینا منع ہو گیا تھا۔ نتیجہ چاروں طرف سناٹا تھا، کسی نے بھی نام امام حسین عزاداری نہیں کی اس سال۔ اعمش یہ کہتا ہے کہ میں کوفے کے باہر ایک کھنڈر میں پہنچا، تو اس کھنڈر میں مجھے نوحہ پڑھنے کی آواز آئی، فرخ النبی ینوح بعرض بلا ویدعو من دمہ الی اللہ جل وعلا، یاد اس نبی کے لال کی کہ جس کے نام کا ڈنکا آنکھیں اشک بہا کے بناتی اور وہ اپنے خون سے لوگوں کو خدا کی جانب بلاتا ہے۔ تو اعمش یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ تردید ہوئی کہ یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ غم کون منا رہا ہے؟ تو میں نے فوراً ایک جملہ اسی نوحے کے اوپر اضافہ کیا اور پوچھا کہ یا للخرابات من یدعا اسم النبی المصطفیٰ وابنہ وابن المرتضیٰ، اس ویرانے میں کون ہے جو نبی مصطفیٰ کا نام لے رہا ہے اور ان کے بیٹے کو یاد کر رہا ہے؟ تو آواز آئی کہ انا فی الارض لیست العمران للانسانیہ بل الجن یدعون وینوحون علی النبی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ انسان خالی اہل بیت کا غم مناتے ہیں؟ اس زمین میں جنہ بھی موجود ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں، سب کے سب حسین کا غم منا رہے ہیں۔ لیکن یہ غم کبھی بھی کم ہونے والا نہیں ہے، بس
اس حقیقت کی طرف یاد رکھیے گا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ عزاداری کرو گے تو عزاداری ہوگی، ہم اہتمام کریں گے تو ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ نام حسین کو باقی رہنا ہے، نام حسین کو زندہ رہنا ہے۔ اسی لیے خواجہ شیرازی کہہ گئے کہ ان کے با عشق زندہ شد سب دست بر جرید عالم دوا۔ وہ جو عشق خدا میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا نام دنیا کی بقا کے کیلنڈر پہ لکھ دیا جاتا ہے، جب تک دنیا باقی ہے اس کا نام باقی ہے۔ بس غم امام حسین ایک معجزہ ہے، کسی خاص اور مشہور انسان کا غم نہیں ہے، بلکہ اس کا غم ہے کہ جس کا غم خدا کا غم ہے۔ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها۔ خدا فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور فاطمہ کی خوشی سے خوش ہوتا ہے، یعنی فاطمہ کا غم خدا کا غم ہے، فاطمہ کی خوشی خدا کی خوشی ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ احادیث میں آیا ہے کہ فرشتے ایک ایسی موجود ہیں کہ جو ہم جیسے انسان تو نہیں ہے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے تو غم ہمیں تکلیف دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم روتے ہیں یا ٹریجڈی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا کوئی اچھی بات لگتی ہے تو ہمیں پسند آتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ فرشتے جسم نہیں رکھتے، جب جسم نہیں رکھتے تو ایسی صورت میں جسمانی آثار ان کے اوپر، جو چیزیں جسم سے ریلیٹڈ ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں آتی ہیں۔ اگر کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کا پر، تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے جس طریقے سے پرندہ آسمان پہ جانے کے لیے اسے پر کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح اگر کسی کو اللہ سے نزدیک ہونا ہے تو اس کا پر اس کی اطاعت ہے، اس کا ایمان، اس کا تقوی، اس کی نورانیت ہے۔ فرشتوں کا پر وہ پر نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ فرشتوں، لیکن جب فرشتوں کے یہاں غم کا کوئی چانس نہیں ہے، فرشتے کیا غم کریں گے، لیکن غم حسین ایسا ہے، فرشتوں کے لیے محال ہے کہ وہ غمگین ہو جائے چونکہ جسم نہیں ہے، محال ہے کہ وہ خوشحال ہو جائیں چونکہ وہ جسم نہیں رکھتے ہیں۔ جسم کہتے ہیں غم کسے کہتے ہیں؟ غم اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے نیچر اور فطرت سے مطابقت نہ رکھے، انسان کو پسند ناپسند آ جاتا ہے، وہ چیز جو انسان کو اچھی لگے اس سے انسان خوش ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کا جسم نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے پھر خدا کیسے خوش ہوتا ہے؟ حدیثوں میں آیا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کسی نے پوچھا کہ یا رضا خدا کیا ہے؟ غضب خدا، رضا خوش ہو جانا، غضب خدا ناراض ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو بھویں چڑھ جاتی ہے، انسان کے حالات میں چینجنگ آ جاتی ہے، خوش ہوتا ہے تو انسان بالکل بدل جاتا ہے اس کے حالات میں، اس کے بدن کے رنگ۔ تو خدا میں تو حالت طریق ہے، ایسا نہیں خدا ایک حال میں کچھ ہے، ایک سیکنڈ میں کچھ ہے، یہ تو جسم کی۔ تو امام نے فرمایا رضا اللہ یعنی ثواب، خدا خوش ہے یعنی آپ کو ثواب دے گا، غضب اللہ یعنی عقاب، خدا ناراض ہے یعنی آپ کو خدا نخواستہ عذاب دے گا۔ بس ثواب خدا کا نام ہے رضا خدا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ثواب خدا کا نام کیا ہے؟ رضا خدا۔ اور عذاب خدا کا نام کیا ہے؟ تو اب اگر جملہ بدل دوں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین ثواب خدا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حسین رضائے خدا ہیں، حسین غضب خدا ہیں، یعنی حسین مومنوں کے لیے ثواب ہے، دشمنوں کے لیے عذاب ہے۔ درود پڑھ دیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا غم چونکہ خدا کا غم ہے، فرشتے غم مناتے ہیں۔ جو حدیث میں آپ کے سامنے بھی 2-4 منٹ تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اس میں آپ غور کیجئے۔ اور مرحوم فیض کاشانی کا یہ شعر مشہور ہے کہ قدسیان ہمیں زانو غم بغل گرفتن، سارے فرشتے، انہوں نے ایک منظر کشی کی ہے
کہ ایسے شاعر ہیں کہ جن کو حضرت زہرا نے بھی تائید عنایت فرمائی ہے، ان کو حضرت نے اپنی رضا بھجوائی ہے کہ یہ تمہارے شعر سے میں خوش ہو چکی ہوں، یہ رضا میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ، کوئی معمولی شاعر نہیں ہے۔ مرحوم کاشانی، محتشم کاشانی ایک شعر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ باز از این چه نوحه چه عزا چه ماتم است۔ محرم آیا ابھی، یہ پھر سے یہ نوحہ شروع ہو گیا، یہ ماتم شروع ہو گیا، یہ شور و غل ہے، از خواست زمین سے یہ آواز بلند ہو رہی تا عرش اعظم، آسمان تک۔ اس کو بعد کہتے ہیں فرشت قدسیان، یعنی وہ لوگ کہ جو مقدس ہیں، جو جسم نہیں رکھتے، جو صرف و صرف روح ہیں۔ قدسیان ہمیں زانو غم بغل گرفتن، جتنے بھی فرشتے ہیں انہوں نے اپنا سر زانو میں دے دیا، جتنے بھی فرشتے ہیں انہوں نے اپنا سر زانو میں رکھ دیا ہے۔ کیوں فرشتے غمگین ہیں؟ یہ جواب جو جس سوال کا جواب ہمیں آپ کو چاہیے کہ اصل کیوں ایسا ہے کہ حسین کا غم پرانا نہیں ہوتا؟ حسین کا غم ساری دنیا مناتی ہے، اور حسین کا غم منایا جائے گا چاہے کوئی منائے یا نہ منائے۔ فرماتے ہیں کہ تمام فرشتوں نے اپنا سر زانوؤں میں دے دیا ہے۔ کیوں؟ کہ عزائے اشرف اولاد آدم است، کہ آدم کی علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل انسان کے بیٹے کا غم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کا غم ہے۔ ایک درود پڑھتے ہیں۔ لہذا عزائے حسین معجزہ ہے امامت کا، کتنے سرمایہ خرچ کیے گئے لیکن اس کو مٹایا نہیں جا سکا۔ جب یہ غم عام غم نہیں ہے، معمولی غم نہیں ہے، تو اب اس کی کچھ خصوصیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور سے آپ کسی انسان کے لیے رو دیں تو صرف یہی تو کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی فلاں کے غم میں اس کی آنکھیں بہہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو، لیکن نہ کوئی اس کا دنیاوی فائدہ نکلے گا اور نہ کوئی آخرت کا فائدہ۔ لیکن چونکہ غم حسین خدا کا غم ہے، غم حسین سید انبیاء کا غم ہے، غم حسین ارادہ الہی ہے۔ جو میں نے ساری باتیں خلاصہ یہ ہے کہ غم حسین ارادہ الہی ہے۔ جب ارادہ الہی ہے تو اب اس ارادہ الہی میں جو بھی شامل ہو جائے خود بخود عبادت الہی سے حاصل۔ حسین کا غم منانا عبادت ہے، اس لیے ہے کہ چونکہ حسین کا غم خدا کی مرضی ہے، خدا کی خواہش ہے، خدا کا ارادہ ہے، اور جو ارادہ پروردگار کو انجام دے وہ عبادت گزار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور۔ اچھا، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہمیں آپ کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اگر زندہ ہونا ہے ہمیں آپ کو، تو ہم کوئی نہ کوئی ایسا راستہ تلاش کریں جس سے ہمیشہ زندہ رہ سکے۔ اگر آپ کو ہمیشہ جینا ہے، زندہ رہنا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا راستہ تلاش کریں جس سے آپ، بہت سے لوگ موجود ہیں جنہوں نے الگ الگ علوم میں، الگ الگ سبجیکٹ میں، الگ الگ موضوعات میں تحقیق کی، کتابیں لکھی، زندہ ہے کسی نہ کسی عنوان سے، چاہے وہ جیمس ہو، چاہے ایڈیسن ہو، جو بھی ہو، یا مثلا مرحوم ابن سینا ہو، ابن طاؤس، ہر آدمی۔ لیکن یاد رکھیے کہ حسین کے ساتھ جو اپنا نام جوڑ لیتا ہے اس کو ویسی ہی زندگی ملتی ہے جیسی زندگی حسین کو اللہ۔ جو اپنے کو امام حسین سے جوڑ لیتا ہے اس کو زندگی ویسی ہی ملتی ہے جیسی حسین کو اللہ نے زندگی دی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایک حدیث ہے، جب پہلی بار ہم کربلا گئے تو تھکے ہوئے تھے، راستہ بھول چکے تھے، پریشان تھے، تو وہاں جو ہے ایک جملہ بار بار دہرایا جا رہا، تو کہ حدیث ہے، کلکم سفن النجات، اے اہل بیت
آپ سب کے سب کشتی نجات ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اما سفینتک انجح یا حسین، لیکن تمہاری کشتی سب سے بڑی کشتی نجات ہے۔ جو حسین سے جڑ جاتا ہے اس کو وہی زندگی ملتی ہے۔ اردو شاعری میں کم سے کم 12 سے 15,000 بڑے شاعر ہیں، لیکن زندہ کون ہے؟ میر علی، چونکہ انہوں نے اپنے کو حسین سے جوڑ دیا۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم اللہ عمران، بس میرا وقت تمام ہونے والا ہے، رحم اللہ عمران، اللہ اس انسان پر رحم کرے کہ من احیا امرنا، جو ہمارے واقعے کو زندہ کرے، ہمارے واقعوں کو ہر جگہ بیان کرے، ہر جگہ زندہ کرے، ہر انسان کے سامنے پیش کرے۔ البتہ اس پہ ایک اور گفتگو ہے کہ صرف زبانی زندہ نہ کرے بلکہ عمل سے واقع کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا یہ نہ سوچنا کہ تمہاری دوش پہ ہماری زندگی چل رہی ہے، تم اگر ہم کو زندہ کرو گے تو ہم زندہ ہوں گے۔ فرمایا ان احیاء امرنا احیاءکم، اگر تم ہمیں زندہ کرنے کی کوشش کرو گے تو خود زندہ ہو جاؤ۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ تمہاری پہچان ہی ہمارے نام سے ہے، تم نے اگر اپنے کو پہچانوایا تو ختم ہو جاؤ گے، لیکن اگر ہم کو تم نے پہنچایا تو تم بھی باقی رہو گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عزیزوں، آپ اگر آج دنیا میں کہیں اپنے کو پہچانوائیں ہم کہاں کے ہیں، ہم ہندوستان کے ہیں، پاکستان کے ہیں، فلاں فیملی سے رہتے ہیں، فلاں خاندان سے ہیں، گھنٹے بھر تعارف دیتے رہیے، اس کے باوجود بھی سامنے والے کو نہیں سمجھا سکتے کہ آپ ہیں کیا اور آپ کی ویلیوشن کیا ہے، آپ کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے کہا ہم شیعہ علی ابن ابی طالب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، تو آپ کو پہچاننے کی اور اپنے امپرا انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہیں باقی رہ جاتی ہے کہ آپ نے پہچان میں ایسی چیز کو پیش کر دیا ہے کہ جس کو ہر انسان پہچانتا ہے، اور جو نہیں بھی پہچانتا ہے تھوڑی سی محنت کے باوجود اس طرح پہچاننے لگے گا کہ دنیا و آخرت میں اس کی زندگی سنور جائے گی۔ لہذا اگر کسی کو زندگی حاصل کرنی ہے تو وہ اولاد رسول حسین ابن علی علیہ السلام کے قریب آ جائے۔ یہ میں تمام دوستوں سے عرض کروں گا کہ اب اگر آپ کو زندہ رہنا ہے، باقی رہنا ہے، تو ہمیں حسین بھی منانا ہے، سیرت حسین بھی دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وہ گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ عزائے امام حسین علیہ السلام ارادہ الہی معجزہ امامت ہے، اور اس کا باقی رہنا عالم کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ جسے زندہ رہنا ہے وہ نام حسین لے گا اور غم منائے گا۔ تنہا یہ وہ غم ہے جو انسان کو ذلت اور مظلومیت کے احساس سے باہر نکالتا ہے۔ کوئی رونے والا، جیسے انسان روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، بعد میں سوچتا ہے کہ یقیناً اس کو کسی نے مارا ہے، یقیناً اس کو کسی نے ستایا ہے، یا اس کو کوئی تکلیف ہے۔ لیکن اگر سننے والا مجھے کیوں رو رہے ہو، آج میرے مولا کا غم ہے، تو خود بخود جہاد، مردانگی، شجاعت اور زندہ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے کہ جس سرزمین سے ہمارا آپ کا تعلق ہے، ان سرزمینوں میں بڑے عجیب و غریب انداز میں حسین کو یاد کیا جاتا ہے۔ اتنی تاکید میں نے کسی بھی عمل کو بجا لانے کی جانب ائمہ طاہرین کی جانب سے نہیں دیکھا۔ بعض احادیث ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے
محمد وآل محمد. بہار الانوار جلد 44 صفحہ نمبر 282. فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ میں اپنے مولا و آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور فرمایا یا فضیل تجلسون و تحدثون، کیا تم اپنے گھروں میں مجلس برپا کرتے ہو اور اس مجلس میں گفتگو کرتے ہو؟ قال نعم جئت فداک، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہاں ہم اپنے گھروں میں ذکر مجالس کرتے ہیں. فرمایا ان تلک المجالس احبها، ویسے تو ہر نشست گھر کے اندر ہوتی ہے، امام فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے پیاری اور محبوب مجلس وہ ہے کہ جس میں ہمارا نام لیا جائے، جس میں ہمارا ذکر لایا جائے، جس میں ہماری یاد منائی جائے. اس کے بعد فرمایا یا فضیل فرحم اللہ من احیا امرنا، اے فضیل خدا خصوصی رحمت نازل کرے اس شخص کے اوپر کہ جو ہمارے واقعے کو زندہ کرتا ہے، ہمارے مسئلے کو دنیا کے سامنے لے آتا ہے. اب یہ امام کی دعا ہے اور یہ رد ہونے والی بھی نہیں ہے. رحم اللہ عمران، خدا اس شخص پر رحم کرے. تو اب یہ رحم ایک خاص رحم ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ کی بستی میں، آپ کے دوستوں میں، جن کو خدا کا خاص کرم ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، زبان میں اثر ہوتا ہے، کردار میں وزن ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ حسین ابن علی اولاد حسین کے نام کو زندہ کرتے ہیں. اور من کی لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایک سے زائد افراد کو بھی من کہا جا سکتا ہے. جہاں بھی ذکر علی اور اولاد علی ہو اور لوگ وہاں اس بات کا ارادہ کریں کہ اس ذکر کو ہر جگہ پہنچانا ہے اور زندہ کرنا ہے، تو اس دعا میں وہ شامل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا اچھا امرنا سے کچھ بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن حدیث بات کی حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. یا فضیل من ذکرنا، جو ہمیں یاد کرے، او ذکرنا عندہ، یا ہمارا نام اس کے سامنے لیا جائے. یا تو ہمیں یاد کرے، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، یا میں یاد کر رہا ہوں، یا آپ کے سامنے یاد کیا جا رہا ہے. امام نے نہ منبر پہ بیٹھنے والوں کو فراموش کیا ہے، نہ فرش اعزا پہ بیٹھنے والوں. من ذکرنا، جو مجھے ہمیں یاد کرے، او ذکرنا، یا ہم اس کے سامنے یاد کیے جائیں، فخرج من عینہ، اور اس کی آنکھ سے نکل پڑے، مثل جناح الذباب، اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ حتیٰ مکھی کے پر کے برابر، مکھی کے پر کے برابر. غفر اللہ لہ ذنوبہ، خدا اس کی تمام گناہوں کو معاف کر. لو کانت اکثر من زبد البحر، اگرچہ یہ گناہ سمندر میں اٹھنے والی کف سے زیادہ ہوں. جو سمندر کا کف اٹھتا ہے، سمندر پانی ٹکراتا ہے تو اس میں ایک سفید مادہ بنتا ہے جس کو کف کہتے ہیں. اگر وہ کف یا جھاگ جسے کہتے ہیں عامیانہ زبان میں، سمندر کے اوپر جو جھاگ ہے، اگر اس کے برابر بھی کسی کے گناہ ہو اور ہمارا نام آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، تو خدا عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب آپ سوچئے کہ اس غم میں کتنی کیپیسٹی اور صلاحیت ہے. سارے گناہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس غم کو منانے سے انسان کی ڈیوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، یا انسان گناہ کرتا رہے یہ غم منائے، بلکہ معصوم اس غم کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اگر سچے دل سے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا تو وہ یزید کی صف سے باہر آ گیا، حسین کی صف میں، وہ معصیت کاروں کی صف سے باہر نکل کر اللہ کے تابعداروں کی صف میں آ گیا.
गुनहगारों के सब से निकल कर। इसीलिए बाद हदीसों में आया है कि जिस तरह तुमसे रोज गुनाह हो जाता है तो उस रोज गुनाह की बख्शिश का भी जरिया करो। मुझे ये लगता है, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ दोस्तों और अपने शागिर्दों के दरमियान यह करता हूँ कि इसीलिए शायद जिक्र अहले बैत हर हाल में इंसान के लिए ज़रूरी है कि इंसान से कब कोई गुनाह हो जाए और अल्लाह इनके वसीले से हमें माफ़ फरमा दे। अजीज़ों, इस गम की सलाहियत इतनी है, जुमला कहने दीजिए, वो ये है कि जिस तरीके से एक लफ्ज़ अगर लिया जाए, नाम लिया जाए और आंखों से आंसू आ जाए तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसका मतलब यह